بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، آج میں آپ کو شداد کا واقعہ سناؤں گا۔ فرمایا کہ وہ بہت متکبر بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس کے متی تقریباً 400 سے زائد بادشاہ اس کے متی اور فرما بردار تھے۔ دوستو، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت کے علماء نے اس کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈر، اللہ پاک کو اپنا خالق مالک رازق رب مان کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کو جنت جہنم کے تذکرے سنائے، وہ بات کو نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ ایسی جنت تو میں خود تیار کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو لگایا جو اس کی جنت تیار کرنے لگے۔ اس نے ان کو نقشہ بتایا کہ دودھ شہد کی نہریں ہوں، ایسے 1000 کے قریب محل ہوں، ہر محل میں 1000 کے قریب کمرے ہوں، یہ وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات، اس چیز سے محل تیار کریں۔ دوستو، تقریباً 300 سال میں یہ اس کی جنت تیار ہوئی۔ فرمایا کہ اس نے اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودیں کہ نیچے زمین تک جو پانی ہے نیچے زمین میں، وہاں تک اس کی بنیادیں پہنچ گئیں۔ وہاں سے بنیادوں کو بھرنا شروع کیا سنگ سلیمانی سے۔ فرمایا کہ جب زمین کے برابر آ گئیں تو اس کے اوپر سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر شروع ہوئی۔ 500 گز اس کی اونچائی تھی۔ فرمایا کہ جب سورج نکلتا تو اس پہ پڑتا سونے چاندی، فرمایا کہ اس کی چمک دھمک سے آنکھیں جگمگا اٹھتیں۔ فرمایا کہ جنت تیار ہوتی گئی، اس میں پھر دودھ شہد کی نہریں جاری کروائیں اور درخت اور اس پہ پرندے سونے چاندی کے بنوا کر اوپر انہوں نے رکھوائے۔ فرمایا کہ جب وہ جنت تیار ہو گئی تو لوگوں کو بھیجا جو وہاں کے امیر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، کہ شہر کے اندر آباد ہو جائیں۔ لوگ آباد ہو گئے۔ پھر اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور جنت کو دیکھ کر آؤں۔ فرمایا کہ وہ جب جنت میں آیا دیکھنے کے لیے، فرمایا کہ اس کا ایک پاؤں جنت کے اندر تھا، ایک باہر تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ اس ملک کے لوگ جمع تھے، بادشاہ کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے۔ تو اس پہ سونے چاندی کی جو جھال ہوتی ہے اس کی چھڑیاں اس کے اوپر چھڑک رہے تھے۔ فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے ہی والا تھا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک کڑک آئی، ایک آواز آئی، اس نے ان سب لوگوں کو اور شداد کو وہیں ہلاک کر دیا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی کی روح نکالتے ترس آیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں پہ، ایک شداد پہ جس نے بہت بڑی جنت بنائی تھی اور اللہ سے ٹکر لی تھی، اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، تو اس کو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا، جب وہ دیکھنے کے لیے گیا تھا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کی روح نکال لو۔ فرمایا کہ اس کی روح نکالتے ہوئے مجھے ترس آیا۔ اور دوسرا، ایک سمندر کے اندر ایک کشتی تھی، طوفان کی وجہ سے الٹ گئی اور کشتی کا ایک پھٹا کھل گیا اور اس پھٹے کے اوپر ایک عورت تھی، وہ حاملہ تھیں۔ اس پھٹے کے اوپر اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی ماں کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس عورت کی روح نہ نکالتا۔ مجھے یہ ترس آیا کہ اس کی روح نکال لی تو اس بچے کا کیا بنے گا۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس عورت کی روح نکالتے ترس آیا اور شداد کی۔ اسے فرمایا گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی تو نے سمندر کے اندر پانی کی گہرائیوں کے اندر روح نکالی تھی۔ دوستو، اللہ کے کرشمے دیکھیں، اللہ نے اسے حوروں کے ذریعے وہاں اس کی پرورش کی، اس کو دودھ پلایا۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو آبادی کی طرف آیا۔ اس کے بعد وہاں ایک دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آیا تھا، اس نے پکڑ لیا اور ایک آدمی کو فروخت کر دیا۔ فرمایا کہ وہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو جب قافلے گزر جاتے تھے پیچھے سے لوگ گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے جاتے تھے۔ فرمایا کہ وہ آدمی بھی پیچھے گیا چیزیں اکٹھے کرنے کے لیے اور اس بچے کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو فرمایا کہ
اس نے نا ایک دیکھا کہ سرما دانی ہے، اس کے اندر سرما ہے اور ساتھ ایک سلائی بھی ہے سرما ڈالنے والی۔ فرمایا کہ اس نے اٹھایا اور وہ کہنے لگا کہ میں سرما آنکھوں میں لگا لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں تکلیف ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ لوگوں سے مشورہ کیا، جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہ کر، ایسا نہ ہو یہ کوئی اور چیز ہو اور آپ کی آنکھیں جاتی رہیں، آپ کسی اور پر ٹرائی کرو۔ تو اس کی نظر فوراً شداد کی طرف گئی، اس بچے کی طرف، کہتا ہے کہ یہ غلام ہے، پہلے اس کی آنکھوں میں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت شداد کی عمر تقریباً 13 یا 15 سال تھی۔ فرمایا کہ جیسے شداد کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ بہت بچہ چالاک تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں مسمہ ڈالا تو اس سے زمین کی گہرائیوں میں جتنے بھی خزانے تھے جہاں جہاں بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس بچے نے شور مچایا کہ میری آنکھیں پھوڑ دیں تم نے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، میں بادشاہ سے آپ کی شکایت کروں گا، یہ وہ سرمے کو وہیں پھینک کے وہ لوگ بھاگ گئے۔ فرمایا کہ پھر شداد نے ایک آدمی کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نکالتے ہیں۔ وہ آدمی نے رات کے وقت کچھ مزدوروں کو تیار کیا اور بہت سارا مال ایک رات میں نکالا انہوں نے زمین سے، کیونکہ اس لڑکے کو نظر آ رہا تھا زمین میں جہاں جہاں خزانے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس آدمی کے ساتھ مل کر انہوں نے گاؤں والوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کو قتل کیا اور پھر مال جمع کرتے گئے، اپنی ایک فوج تیار کی، پھر بادشاہ کی کرسی پہ شداد بیٹھ گیا۔ میں کہ پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے بغاوت کی، جنت کا یہ سودا کیا۔ دوستو دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات کیسی حکمت والی ذات ہے، اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ دوستو اللہ پاک کی شان نرالی ہے، اسی لیے ہمارا جو کچھ بھی جہاں بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ انسانوں کی مرضی سے یا ہمارے دل میں جو ہو ویسا نہیں ہو رہا، بلکہ جس کو اللہ پاک جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔